لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز علماء کرام، محترم سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، یقیناً ہم سب اس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہی مقصد حیات ہے اور حسن خاتمہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور جب بندہ مومن دنیا چھوڑ کر کے جائے تو اس حال میں جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو. زندگی کے جو آخری ایام ہیں وہ شریعت کے مطابق گزرے، قرآن و حدیث کے مطابق گزرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت سے پہلے توفیق دیتا ہے کہ وہ نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرے. یہ بہت بڑی بات ہے. کتنوں کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. جذبہ آیا، نیکیاں کیے، اس کے بعد سے چھوڑ دیے. کتنے ایسے لوگوں کی موت ہوئی ہے جو زندگی میں اچھائی کیا کرتے تھے، اچھے کام کیا کرتے تھے، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا، زبان کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، نماز کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، یہاں تک کہ گالی گلوچ تک مرنے سے پہلے آدمی اپنے زبان سے نکالتا ہے. تو یہ بہت بری بات ہے اور یہ بد نصیبی ہے کہ آدمی کا خاتمہ، ایک مسلمان کا خاتمہ حسن خاتمہ کے طور پر نہ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن خاتمہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے تک انہیں نیک اعمال کی توفیق دے، قرآن و حدیث کے مطابق نیکیاں کرنے کی توفیق دے. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله فقیل کیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت. رواہ الترمذی فی ابواب القدر. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد الخیر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کسی بندے کے ساتھ یہ ہو کہ مرنے کے بعد قبر کی تنہائی میں یہ شخص پریشان نہ ہو، میدان محشر میں یہ شخص کامیاب ہو جائے، عذاب جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، استعملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استعمال کرتا ہے. یہ لفظ استعمال صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. لفظ استعمال وہ استعمال نہیں ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بولنے میں، یوز کرنے کے معنی میں، استعمال کرنے کے معنی میں. فقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ. سوال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے استعمال کرتا ہے؟ استعمالہ کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو دین کے جانکار ہیں، جو علماء حق ہیں، ان سے پوچھا جائے، ان سے سوال کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، صالح اعمال کی توفیق دیتا ہے. مرنے سے پہلے جو ان کی زندگی ہوتی ہے، شریعت کے مطابق زندگی ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی ہوتی ہے، ایمان ان کا مضبوط ہوتا ہے، توحید ان کی مضبوط ہوتی ہے، نماز سے انہیں خاص محبت ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا معاملہ ہو، چاہے بندوں کے حقوق کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کرتا ہے، طریقہ ڈھونڈتا ہے.
تو حسن خاتمہ رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حسن خاتمہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ ایمان والو تمہاری موت حالت ایمان میں ہونی چاہیے۔ حسن خاتمہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن خاتمہ کے تعلق سے فکر مند رہا کرتے تھے۔ حسن خاتمہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انبیاء کرام حسن خاتمہ کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن خاتمہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جنہیں حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ال عمران آیت نمبر 102 میں واضح فرماتا ہے اور ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے کہ ایمان والو آپ کی موت، تمہاری موت حالت ایمان میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سماجی طور پر ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں قرآن و حدیث کا کوئی رنگ نظر نہ آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہاں تک کہ جب موت کا مرحلہ آئے تو تمہاری موت ہو تو حالت اسلام میں تمہاری موت ہو۔ آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اسی طرح سے ڈرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، رب سے ڈرنے کے لیے اسی طریقے کو اپناؤ۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور رب سے ڈرنے کا جو معاملہ ہونا چاہیے کب تک ہونا چاہیے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے۔ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں 2 دن 4 دن نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ سال عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے اس کے بعد سے چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک مومن کے یہ شان نہیں ہوا کرتی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے۔ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن خاتمہ کے تعلق سے کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے۔ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا میں مسکین بنا کر کے زندہ رکھ، اے اللہ جب میری موت ہو تو مسکین کی حالت میں میری موت ہو، اور اے اللہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں جمع کیا جائے تو مسکینوں کے ساتھ میرا جمع کرنا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے حسن خاتمہ کے تعلق سے۔ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ فقالت عائشہ لما یا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم يدخلون الجنة قبل اغنیائهم ب40 خریفا۔ یا عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرہ، یا عائشہ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ۔ رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما۔ 2 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج ہم لوگ ہمارے گھر میں 1 دن 2 دن چولہا نہ جلے، حرام کام پر اتر آتے ہیں، حرام تجارت پر اتر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ بھوک کی وجہ سے جھک کر کے چلا کرتے تھے، بے وقت بھوک کی وجہ سے گھر سے نکل جایا کرتے تھے۔
اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما۔ وَأَمِتْنِي مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین کی حالت میں تو مجھے موت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس رات ہوتی ہے، گھر میں روشنی کرنے کے لیے چراغ نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، آپ کی زرہ یہودی کی یہاں اناج کے بدلے میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اے اللہ مجھے مسکین کی حالت میں موت دے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین اس کو دے دینا، یہ زمین اس کو دے دینا، جو بھی ہو جائے، کیس مقدمہ جتنا بھی چلے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پروردگارا قیامت کے دن جب میدان محشر میں جمع ہو تو ہمیں مسکینوں کی صفوں میں کھڑا کرنا، مسکینوں کے ساتھ مجھے جمع کرنا۔ اتنا اہم معاملہ ہے۔ اب حسن خاتمہ کی وجہ، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا عائشہ انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفہ، کہ عائشہ مالدار حضرات سے 40 سال پہلے فقراء حضرات جنت میں جائیں گے۔ حسن خاتمہ کی فکر دیکھیں، مال 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 مال۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی نماز دکان سے فرصت نہیں، بھائی نماز اولاد سے فرصت نہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، واضح کرے گا کہ انسان کے حسن خاتمہ کو ان کے مال نے چھین لیا ہے، ان کی اولاد نے چھین لیا ہے۔ ہم مال کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اولاد کے چکر میں رب کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ الا ماشاءاللہ بہت سارے اللہ والے ہیں جو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ کہا عائشہ قیامت کے دن یہ مسکین حضرات مالدار حضرات سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرہ، عائشہ مسکین جب گھر میں آئے تو انہیں یوں ہی خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگرچہ کہ آپ کے گھر میں ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، انہیں ضرور دے دینا۔ احب المساکین وقربیہم، عائشہ دنیا میں مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کے غم کو سمجھنا، ان کے حالات کا خیال رکھنا، مساکین کی مصیبتوں سے صرف نظر کبھی نہ ہو، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ کیوں؟ اگر آپ ایسا کریں گے فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا قریب کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر حسن خاتمہ کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ جنازہ تیار ہے، قبر کی کھدائی ہو رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیے، موت کے تعلق سے، حسن خاتمہ کے تعلق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے زمین بھیگ جاتی ہے۔ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کے وہ خود اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم آخری مرتبہ کب روئے ہیں؟ قبر کی تنہائی کے تعلق سے، حسن خاتمہ کے تعلق سے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ زارو قطار رو رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں اس گھر کی تیاری ہونی چاہیے۔ دنیا میں لوگ زمین کے اوپر کے گھر کے تعلق سے، گھر کو بنانے کے تعلق سے آخرت کے گھر کو بھلا دیتے ہیں، آخرت کی تیاری کو بھلا دیتے ہیں۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر ثم بكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، رواه ابن ماجہ في ابواب الزہد۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، جنازہ بھی تیار ہو رہا تھا، قبر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ فجلس على شفیر القبر فبكى حتى بل الثرى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تصور، مجھے بھی یہاں پر آنا ہے، اس شہر خموشہ میں ہمیں بھی آنا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی آنسوؤں سے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، قبر سے زیادہ خطرناک اور ہولناک منظر میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو تصور کہ یہاں آنا ہے، یہاں آنا ہے، سب جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں قبر تک آئیں گے، دفنا کر کے چلے جائیں گے۔ فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے۔ اور روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ میرے بھائیوں اس گھر کی تیاری کرو۔ اصل تیاری اس گھر کی تیاری ہے۔ حسن خاتمہ کی فکر وہ لوگ کرنے والے ہیں جو موت کو بہت ہی زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ حسن خاتمہ کی فکر وہ لوگ کرنے والے ہیں جو قبر کی تنہائی کے بارے میں سوچنے والے ہیں کہ قبر میں جب مجھے اٹھا کر کے بٹھایا جائے گا، جب مجھ سے سوال کیا جائے گا تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار رہا ہوں، یا پھر میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حسن خاتمہ کے تعلق سے۔ یوسف علیہ السلام کون نہیں جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ سے بھی نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک اہم نبی ہے، موت کے وقت دعا کرتے ہیں، اللہ کیا دعا کرتے ہیں؟ مجھے حالت اسلام میں موت دینا۔ دو چار نیکیاں ہم کر لیتے ہیں، نماز وغیرہ صحیح سے پڑھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بس فکس ہو گئے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 102 کے مفہوم کو سمجھیے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث۔ یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور خواب کی تعبیر کا علم مجھے عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی تو میرا دوست ہے، دنیا میں بھی تو میرا ولی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا ولی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پروردگارا جب میں اس دنیا کو میں چھوڑ کر کے جاؤں تو حالت اسلام میں دنیا چھوڑ کر کے جاؤں، توفنی مسلما، حالت اسلام میں تو مجھے موت دے، والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد نیک لوگوں میں میرا شمار فرما، میرا شمار نیک لوگوں میں کر دے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا۔ سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں، میرے بھائیوں اپنے اولاد کو وصیت کیجیے، یہ فتنے کا زمانہ ہے، یہ ایمان چھن جانے کا دور ہے، یہ اعمال برباد ہو جانے کا دور ہے، یہاں پر آدمی گھر سے نکلتا ہے تو قدم قدم فتنہ ہی فتنہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے مسجد آتا ہے، گھر جانے تک نہ جانے کتنی خرابیاں ان کے اندر آ جاتی ہیں، کتنے فتنے کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے اولاد کے تعلق سے بھی فکر مند رہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کے تعلق سے فکر مند رہیں، انہیں دین دیں، انہیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کا طریقہ دیں۔ آج کے دور میں زیادہ دین کو سمجھانا اور دین کو بتانا ضروری ہے۔ موبائل ایک فتنہ ہے، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہماری بچیاں گھر سے باہر جانے کی پلاننگ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا ہے، ہمارے گھر میں موبائل کی وجہ سے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کانوں کا زنا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بد اخلاقی ہوتی ہے اور ماں باپ کو پتہ تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے دور میں اپنی اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے اور ازحد ضروری ہے، اور حسن خاتمہ کے تعلق سے اولاد کو وصیت کرنا یہ اتنی اہم وصیت ہے کہ انبیاء کرام اپنی اولاد کو اس چیز کی وصیت کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر فرماتے ہیں۔ آیت کے مفہوم پر غور کیجیے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو وصیت کرتے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ نے دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے،
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے۔ آج اس آیت کو سامنے رکھیں اور ہم اپنی اولاد کو وصیت کریں کہ میرے بیٹے نماز کبھی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، میرے بیٹے حلال کمانے کا طریقہ کبھی بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، میرے بیٹے دوسروں کے حق کو ہمیشہ ادا کرنا ہے ورنہ کل قیامت کے روز مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میرے بیٹے چاہے اللہ کے حق کا معاملہ ہو چاہے بندوں کے حقوق کا معاملہ ہو، ہر حال میں شریعت کے مطابق تمہیں حقوق کو ادا کرنا ہے یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ حسن خاتمہ